الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم۔ عنب بن قیس عربوں کے ایک بہت مشہور سردار گزرے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن حضرت عنہ کے بہت رائٹ ہینڈ، بہت معتمد، خاص معتمد تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر عنب کو غصہ آ جائے تو 1,00,000 تلواروں کو چھیڑ دیا۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی قاری صاحب، کوئی حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے کانوں میں ایک آیت پڑی، قد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ عرب تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ فوراً سمجھ گئے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ کہا گیا تھا کہ ہم نے ایک کتاب اتاری ہے، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے، اپنا تذکرہ تلاش کر لو۔ عرب نے کہا ارے قرآن میں میرا تذکرہ ہے، قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو سمجھتا تھا قوم عاد، قوم سمود، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، کچھ جادوگر، کچھ جنگیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ لاؤ بھائی لاؤ قرآن لاؤ، میں قرآن میں تلاش کروں میں کہاں ہوں۔ انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اس میں انبیاء کرام کے مقبولان بارگاہ الہی کے تذکرہ ملا، کچھ لوگوں کا تذکرہ ملا۔ ان سے پوچھا گیا، ان کے بارے میں آیا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں۔ خدا نیکوکاروں کا دوست رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تذکرہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ضرورت مند ہو۔ کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے انہم قلیل من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، رات کو بہت کم سوتے ہیں اور رات کو سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ عنب نے کہا یا باری تعالیٰ ان میں تو میں اپنا تذکرہ پاتا نہیں، پھر میں کہاں ہوں۔ انہوں نے دوسرے انداز سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ اسے فرعون کا، حامان کا، شداد کا، اللہ کے باغیوں کا تذکرہ تھا، اور کچھ لوگوں کا تذکرہ تھا۔ ان سے پوچھا گیا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولا نکن من المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ بہت باتیں بنایا کرتے تھے۔ وکنا نکذب یوم الدین، ہم آخرت کے دن کو بہت جھٹلایا کرتے تھے۔ عنب نے کہا یا باری تعالیٰ گناہ گار ضرور ہوں، لیکن تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں ان میں بھی اپنے آپ کو نہیں پاتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا تذکرہ کہاں ہے؟ پھر قرآن کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی 102ویں آیت ان کے سامنے آئی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے دونوں قسم کے عمل خلط ملط کیے ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، حج بھی کر آئے ہیں اور ٹی وی بھی لے آئے ہیں۔ دونوں قسم کا اعمال انہوں نے خلط ملط کیے ہیں۔ قریب ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ عنب بن قیس نے یا باری تعالیٰ تیری کتاب سچی، تو سچا، جس نبی پر اتاری گئی وہ سچے۔ یہ اپنا تذکرہ مل گیا، میں اس کے اندر موجود ہوں۔ میرے بزرگوں، دوستو، عنب بن قیس تو دنیا سے چلے گئے، ہمیں اور آپ کو جاتے جاتے بغیر میں ایک پیغام دے گئے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو تلاش کرے میں قرآن میں کہاں ہوں۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے میں قرآن میں کہاں ہوں، ایک باپ کی حیثیت سے میں قرآن میں کہاں ہوں، ایک پڑوسی کی حیثیت سے قرآن میں کہاں ہوں، ایک بزرگ خاندان کی حیثیت سے میں قرآن میں کہاں ہوں۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں اقلیت رہتی ہے، اکثریت اس پہ ظلم کرتی ہے، اس حیثیت سے میں قرآن میں کہاں ہوں۔ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ تمام حیثیتوں سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک بزرگ خاندان کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے ہم اور آپ دیکھیں قرآن میں ہم کہاں ہیں۔
اسی کو میں تذکرہ یہاں پر کروں گا. آج پہلے دن میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ایک بیٹے کی حیثیت سے ہم قرآن میں کہاں ہیں, ایک بیٹے کے کیا حقوق ہیں. تو قرآن ہمیں بتائے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بتائے ہیں اور اتنی کھول کر بتائے ہیں کہ کوئی چور دروازہ والدین کے حقوق کا رہ نہ جائے. مجھے قرآن میں اتنی تفصیل سے نماز کا تذکرہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نماز کے بارے میں ان لوگ اتنی اس لیے کوئی چور دروازہ اللہ تعالیٰ اس میں کھلا نہیں رہا چھوڑا. پہلے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی. مانگا اس سے جائے گا, رویا اس کے سامنے جائے گا, گلگلایا اس کے سامنے جائے گا. سب کچھ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور دینے والا رزاق وہ ہے, قہار وہ ہے, سب کچھ وہ ہے. اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی, کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی. اگر عبادت کی جائے گی تو اللہ کی عبادت کی جائے گی. اور اللہ نے اپنے حق کے بعد ایک دم سے حق بتایا والدین کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور سنو, والدین کے ساتھ احسان کرتے رہا کرو, انہیں کچھ دیتے دیواتے رہا کرو. اور یہ کہہ کر قرآن خاموش نہیں ہوا ہے کہ والدین کو کچھ دے دیوا دیا, کچھ پیسے دے دیے. نہیں, یہاں پر خاموش نہیں ہوا. انسان پیسے دیتا, انہیں جھڑکی بھی لگا دیتا, ان سے بدتمیزی بھی کرتا. یہ کہہ کے خاموش نہیں ہوا قرآن. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمائے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. سنو, صرف یہ کافی نہیں ہے کہ والدین کو کچھ دے دیوا دیا. تمہاری زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے, تمہارا مزاج ان کے مزاج سے مختلف ہوگا, تمہارا زمانہ ان کے زمانے سے مختلف ہوگا. کوئی بات تمہیں ناگوار خاطر کو جائے تو اف بھی مت کہنا. اف ان کی عادت, اف ان کا طریقہ نہیں. تو انہیں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور میرے دوستو بزرگوں, قرآن یہاں پر بھی خاموش نہیں ہوا. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور سنو, کسی بات پہ جھڑکنا مت. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, جھڑکنا مت. یہ نہیں ہے کہ کچھ دے دیوا دیا, انہیں اف تک نہیں کہا, اور کسی بات پہ جھڑکو ہوئے مت. اور صرف قرآن دوستوں بزرگوں یہاں پر بھی خاموش نہیں ہوا. صرف یہ کہہ دیا تھا کچھ دے دیوا دیا, انہیں اف مت کہو, انہیں جھڑکو مت. اللہ تعالیٰ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. والدین کے سامنے جب گفتگو کرو تو تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے, لہجہ دھیما ہونا چاہیے, آواز اٹھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, کرختی اور سختی آپ کی آواز میں نہیں ہونی چاہیے. لہجہ آپ کا دھیما ہونا چاہیے, ہلکی آواز میں ان کے سامنے بات کرنا. وَقُل لَّهُمَا قُل. قرآن ڈائریکشن دے رہا ہے ایک اولاد کو والدین کے سامنے گفتگو کرنے کا. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور سنو, ان کے سامنے جب کھڑے ہو تو تمہارے مونڈے جھکے ہوئے ہونے چاہیے, سینہ نکلا ہوا, سر اٹھا ہوا, آنکھیں تنی ہوئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. سنو, ان کے سامنے جھکے رہنا, جھکے رہنا. اور ایک مفسرین نے کہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, جس طرح مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی ہے, اپنے پروں کے اندر لیتی. یہ نہیں ہے کہ آپ کے والدین کسی جگہ رہتے ہیں, آپ ہفتے سنڈے گئے اور آپ نے پھل فروٹ کچھ پیسے دے کے چلے آئے. نہیں, جس طرح مرغی اپنے بچوں کی چوزوں کی حفاظت کرتی ہے, اس طرح 24 گھنٹے اپنے بوڑھے والدین کو تمہارے کیئر کی ضرورت ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اسے رحمت سمجھنا, زحمت مت سمجھنا. اسے زحمت مت سمجھنا. آج لوگوں سے پوچھو, وہ والدہ میرے پاس رہتی ہیں, بھائی تو دوسری جگہ رہتے ہیں, ماں کی خدمت کرو. ایک بہن ہے بیوہ, وہ میرے گھر میں رہتی ہے, دوسرے لوگ دوسرے جگہ رہتے ہیں. ایک معذور بھائی ہے, اس کی میں خدمت کرتا ہوں, دوسرے بھائی دوسرے تھے. اسے تو جھٹک دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی کو یہ وہم و گمان نہیں رہے کہ اپنے بوڑھے والدین کمزوروں کی وہ مدد کر رہا ہے یا اپنے کسی بھائی بہن کی وہ مدد کر رہا ہے. ترزقون بضعفائکم. فرمائے گا ان کمزوری میں سے تمہیں رزق مل رہا ہے, اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ تم انہیں کھلا رہے ہو, یہ تمہیں کھلا رہا ہے. اور سنو,
اپنے والدین کی وقفظ لہما جناح قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور سنو ان کے سامنے اتنی کیئر کرنی ہے ان کے، اور ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ تمہیں اور کیا کرنا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے ادھر کو. سنو ذرا ذہن میں تمہاری یہ رہنا چاہیے، ان سے ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہ کرو، اے اللہ میرے والدین کی ایسے مدد فرما دینا جس طرح بچپن میں انہوں نے میری کی تھی. میں بتایا سکتا بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، یہ خود خیال کر لیا کرتے تھے. میں بیمار ہوا کرتا تھا، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی، ڈاکٹر طبیبوں کا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے، اللہ میرے والدین کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے رہے. دوستو یاد رہے، قرآن میں کوئی چور دروازہ کسی طرح کا کھلا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کو والدین کا احترام کراتا ہر پڑھے لکھے سے، ہر جاہل سے، ہر شہری سے، ہر دیہاتی سے، ہر مالدار سے، ہر غریب سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی اس میں کہ کوئی چور دروازہ والدین کی بے احترامی کا ہو جائے. یاد رہے والدین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مرتبہ محبت کی نظر سے اپنی ماں کو دیکھے گا اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اگر 100 مرتبہ اپنی والدہ کو محبت کی نظر سے دیکھوں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے نہیں تو میں 100 حج کا ثواب ملے گا. جس میں انسانی میں سب سے مقدس ہوتا ہے اور سب سے معمولی پاؤں ہوتا ہے، وہ اکثر گندیوں میں پڑتا رہتا ہے. لیکن جنت تمہاری والدہ کے قدموں کے نیچے ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. معمولی چیز نہیں ہے والدین معمولی چیز نہیں ہے. ان کے بارے میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. خاص کر بیٹے جو ہیں وہ ماں کے ساتھ زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، باپ کے تو پھر بھی ذرا ڈنڈے سے ڈرتے ہیں. اسی وجہ سے رسول ہم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر کون ہے؟ پھر تیری ماں. پھر کون ہے؟ پھر تیری ماں. چوتھی مرتبہ باپ کو فرمایا. کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اس بات کے ہاں کہ والدین کے ساتھ ماں ذرا کمزور دل کی ہوتی ہے، سمجھے، وہ بچوں کا بہت فیور کرتی ہے. بعض مرتبہ باپ سے بھی کوئی شکایت نہیں کرتی، ماں کے ساتھ زیادہ بہت بے احترامی کا معاملہ ہوگا. اس لیے 3 مرتبہ ماں کو اور چوتھی مرتبہ باپ کو گرایا. ماں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا. یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی. آپ فوراً سمجھ گئے پانی کہاں مر رہا ہے. آپ نے ان کی والدہ اگر ہیں، اگر آ سکتی میرے پاس آ جائیں ورنہ میں آتا ہوں. ان کی والدہ نے سنا، ڈنڈا ٹیکتی ہوئی آئیں. آپ نے پوچھا علقمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علقمہ کیسا ہے؟ میرا بچہ بہت نیک، بہت دیندار، دین کا کوئی بھی تقاضا ہو اس نے کبھی ہاتھ نہیں روکا، فوراً پیسہ خرچ کیا. تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے علقمہ کا؟ ہاں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، میرے مقابلے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے. وہ بڑی بھی معاف کر دو اسے. نہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں نے بڑی مصیبتوں سے اسے پالا ہے، ہاں مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں معاف نہیں کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نباز تھے، سمجھ گئے اسے کس طرح ڈیل کرنا ہے. آپ نے بلال یہاں آؤ، عباس یہاں آؤ، ابو ہریرہ یہاں آؤ، لکڑیاں جمع کرو میدان میں. لکڑیاں جمع ہونے لگی. ماں نے پوچھا یہ لکڑیاں کیوں جمع ہو رہی؟ علقمہ کو ڈالوں گا اس میں، آگ لگا کر اس میں علقمہ کو جلاؤں گا. ماں تھی، کیوں؟ وہ آخرت میں جلے گا، اسے معاف نہیں کرو گی تو. نہیں ایسا نہیں ہے، میرے بچے کو آپ آگ میں نہیں ڈالیے، میں اسے معاف کرتی ہوں، آپ آگ میں نہیں ڈالیے. آپ نے حضرت بلال سے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ علقمہ کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں دروازے پہنچے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کی زبان سے نکل رہا تھا. یاد رہے دوستو، ایک صحابی رسول، اور صحابی رسول معمولی چیز نہیں ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی پوری زندگی بھر کی نفلی عبادتیں ایک صحابی رسول کے 2 نفل برابر نہیں ہو سکتے. اتنا مرتبہ مقام ہوتا ہے ایک صحابی رسول کا. ان کی مغفرت کے لالے پڑ رہے ہیں اور آخرت کلمے کے لالے پڑ رہے ہیں. والدہ کے ساتھ، والدہ کے مقابلے میں تھوڑا سا اپنی بیوی کو ترجیح دینے پر. یہ بات ہمارا اور آپ کا کیا حرج ہوگا؟ والدین کو معمولی چیز نہیں ہے. ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں، ایک صاحب اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، عالم تھے. وہ ہر مرتبہ والدہ سے اجازت مانگتے تھے میں حج کراؤں. بولے بیٹا میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں
اب 1 آدھ سال میں مر جاؤں گے پھر حج کرانا. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, 3 سال ہو گیا. بولے یہ تو اجازت ہی نہیں دے رہی. انہوں نے ایک مرتبہ والدہ سے اجازت لے بغیر حج کے لیے روانہ ہوا. اس زمانے میں اس طرح پلان تو ہوا نہیں کرتے تھے, آدمی جایا کرتا تھا پیدل رستوں میں, سراؤں میں, مسجدوں میں ٹھہرتا ہوا. ایک شہر میں پہنچے, وہ مسجد میں جا کر سو گئے. اتفاق سے پڑوس کے مکان میں چوری ہوئی. چور مسجد میں کو سامان لے کر بھاگا. اتفاق سے جگہ ہو گیا. وہ چور بھاگ گیا اور سامان مسجد میں چھوڑ گیا. اب جب معلوم ہوا, لوگوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی ہے یہاں اور اس کے پاس وہ چوری کا سامان بھی ہے رکھا ہوا مسجد میں, وہ پکڑ کر لے گئے قاضی کے صاحب نے اور بادشاہ وقت کے سامنے, اور جا کے پیش کیا گیا. تو قاضی نے فیصلے سنایا بادشاہ کے دربار میں کہ چونکہ اس نے چوری کی ہے, اس کے بدلے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیے جائے, اور چونکہ یہ مسجد میں لے کر ماں چھپا ہے اس لیے اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں. وہ رونے لگے. اور نہیں, یہ نہیں کہیے کہ میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اور میں مسجد میں لے کر چھپاؤں تو میری آنکھیں پھوڑ دی جائے. یہ کہو میں نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا, اس وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا جائے. بادشاہ نے کہا بات کیا ہے, بات بتاؤ. انہوں نے پوری بات سنائی کہ میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر حج کے لیے جا رہا تھا. تو بادشاہ سمجھ گیا. اس نے جاؤ ماں کی خدمت کرو, اپنی ماں کی خدمت کرو. سمجھے آپ یقین مانیں حج جیسی مبارک عبادت کے لیے والدہ کی خدمت کرو. رسول نے جگہ جگہ, ایک صحابی جہاد میں جانا چاہتے تھے, آپ نے فرمایا تمہاری والدہ ہے, ہاں جاؤ اس میں جہاد کرو, اپنی والدہ کی خدمت کرو, اسی میں تمہارا جہاد ہے. میرے دوستو یاد رکھو والدین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا, کیونکہ ہر نبی کے ساتھ ایک مقبول بندہ جنت میں جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ بتا دیے میرے ساتھ جنت میں گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں دیہات میں جو ایک قصائی رہتا ہے وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ ایک قصائی کا ایسا کیا عمل ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. موسیٰ علیہ السلام وہاں گاؤں میں پہنچے, اس کی دکان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. جب وہ گوشت بیچ باچ کر جھگوے میں جو گوشت بچا تھا لے کر سر پر رکھ کر چلا. اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے, لوگ دوسرے لوگوں سے کہا کرتے تھے بھائی میں مسافر ہوں کہ ایک دن اپنے گھر رکھ لو گے. لوگ بڑی خوش دلی سے رکھا کرتے تھے, بلکہ تلاش میں رہا کرتے تھے کوئی مہمان مل جائے. میں نے ہاں بالکل چلیے میرے گھر. موسیٰ علیہ السلام کہ میں ان کے گھر گیا, وہ ایک کمزور سی عورت کو لے کر آیا, نہلایا دھلایا, کپڑے بدلوائے اور گوشت چڑھایا. پہلے گوشت چڑھایا اور پھر نہلایا دھلانے کے بعد اسے چور چور کر وہ کھانا کھلایا. موسیٰ علیہ السلام کھانا نکالنے کے لیے گیا تو محترمہ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ کوئی دعا مانگ رہی تھی. میں نے جو کان لگا کے سنا تو کہتی اے اللہ میرے بچے کو موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیجنا, اے اللہ میرے بچے کو موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیجنا. دوستو یاد رکھو ہمارے حج ہماری جنت اسی دنیا کے اندر موجود ہے. ہمارے والدین کی جس نے خدمت کی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا, دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. یاد رہے والدین کے ساتھ کسی طرح بدتمیزی کر لینا, بے توقیری کر لینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہلکے میں نہیں, اسے ہلکے میں نہیں. والدین کی خدمت کو والدین کے سامنے اوف کہہ دینا, ان کے سے بدتمیزی کہہ دینا. سینکڑوں واقعات اس طرح کے آتے ہیں کہ ایک صاحب نے دیکھا, ایک صاحب نکلتے ہیں قبرستان میں روزانہ عصر کے بعد اور گدھے کی سی آواز نکالتے ہیں, گدھے کی سی آواز. ان سے کسی نے پوچھا, بولے اپنی ماں سے کہا کرتے یہ گدھے کی طرح کیوں بھوگ رہی ہے, گدھے کی طرح کیوں بھوگ رہی ہے. بولے لوگ عبرت کے لیے روز دیکھتے ہیں یہ گدھے کی آواز نکال کر پھر قبر کے اندر چلے جاتے ہیں. والدین کو معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو والدین کی خدمت کر کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا آگے کا حصہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.